اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے جو نبی تمہیں عطا فرمایا ہے، جو رسول تمہیں عطا فرمایا ہے، جو پیغمبر تمہیں عطا فرمایا ہے، وہ صرف مومنوں کے لیے نبی ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے نبی ہے، وہ صرف اشرف المخلوقات کے لیے نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اللہ نے کائنات میں جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ چیٹیاں ہوں، چاہے سمندر کی اتھا گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیں نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، چاہے عرب ہو، چاہے پوری دنیا کی تاریخ اپنے سامنے رکھیں، بڑا ظلم تھا، بڑی زیادتی تھی، لیکن نبی نے آ کر پوری دنیا میں امن و سکون پیدا فرما دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو نبی بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آ گئے، اللہ نے نبی کو بھیجا تو نبی ماؤں کے لیے رحمت بن کے آ گئے، ورنہ وہ مائیں جانتے ہو جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا، اس کا اپنا بیٹا یہ کہتا تھا اے ماں رات ہو گئی ہے، رات کی تاریخی ہے، صبح ہمیں تجارت پہ جانا ہے، اے ماں اپنا منحوس چہرہ ہمیں صبح نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو منحوس ہو گئی ہے اور تیرا چہرہ دیکھ لوں میری تجارت میں نقصان ہو جائے۔ بتاؤ مسلمانوں، اپنا ایک بیٹا ہے، اس ماں نے اپنی کوکھ میں اسے 9 مہینے رکھا اور اپنا دودھ پلایا، لیکن باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اپنی ماں سے رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں کیسے کلام کر رہا ہے، ماں تو میرے لیے منحوس ہو گئی ہے، اپنا چہرہ اب صبح نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو جائے منحوس چہرہ میں دیکھ لوں اور تجارت میں نقصان ہو جائے۔ آپ سوچیں پوری دنیا مکے میں سو جاتی ہوگی، پوری دنیا سو جاتی ہوگی، مکے کے لوگ سو جاتے ہوں گے، لیکن اس ماں سے جس نے بیٹے کی اس الفاظ کو سنا ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ ماں سو پاتی ہوگی؟ نہیں سوتی ہوگی، وہ سوچتی ہوگی اے میرے مولا اس بیٹے کو میں نے اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا ہے، میں نے اپنا دودھ پلایا ہے، لیکن جب یہ پروان چڑھا اور اس کے بعد کا انتقال ہو گیا تو اس کا مزاج بدل گیا ہے، اس کا مزاج تو یہ ہو گیا ہے اب یہ مجھے منحوس کہتا ہے، اب میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے رب کائنات، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، ہم ماں ہیں، میں نے اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں اپنے شہزادے کو رکھا ہے، اپنے بیٹے کو رکھا ہے، اے رب کائنات اسی زمین پر، مکے کی زمین پر کوئی ایسا پیغمبر پیدا فرما دے، کوئی ایسا نبی پیدا فرما دے کہ ہم ماؤں کی عزتیں بڑھ جائے، ہم ماؤں کا وقار بڑھ جائے۔ جانتے ہو غیر سے آواز آئی تھی اے ماں رات کے بستر میں تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مکے کی زمین پر میں ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جسے دنیا محمد عربی کہے گی، جب دنیا میں تشریف لائے گا وہ پیغمبر کا صرف ایک لفظ کہے گا کہ اے مکہ والو، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے، تو اللہ نے اس سے مقام بلند فرما دیا۔ جس کے دل میں ایمان ہے نا، جانتے ہو جب صبح کام کے لیے جاتا ہے نا تو ماں کے ہاتھوں کو چومتا ہے، ماں کے پیروں کو چومتا ہے۔ اچھا پوری کائنات میں جانتے ہو سب سے زیادہ اگر کوئی ماں دعا کرنے والا ہے تو ماں کی ذات ہے۔ بیٹا سفر پہ جاتا ہے، ماں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، بیٹا تجارت کے لیے جاتا ہے، ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، بیٹا کہیں جاتا ہے جانتے ہو پوری دنیا کو آرام کرتی ہے، لیکن ماں سوتی نہیں ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے مولا میرا بیٹا سفر پہ گیا ہے، آسانی کے ساتھ آ جائے، میرا بیٹا تجارت کے لیے گیا ہے، اس کی تجارت میں نفع ہو جائے۔ ایک ماں کے ساتھ ہے پیارے مسلمانوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کے جس ماں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکل گئے تو اللہ نے اس ماں کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا کہ ماں دعا کرتی ہے تو نبی فرماتے ہیں اس ماں کی دعا رب سنتا ہے اور پوری کائنات کے شاہ جانتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیسے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ دیکھیں
आज बड़ा अजीब हाल है कौम का ना। अच्छा अल्लाह ने हमें बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। अच्छा जब हमारी शादी हो जाती है और बेटियों की शादी हो जाती है या हमारी बहनों की शादी हो जाती है तो जानते हो हाल क्या है। आप फोन सब जगह करें, अपने ससुराल भी करें, अपने मामू के यहाँ भी करें, खाला के यहाँ करें, लेकिन जानते हो हमारी बहनें भी हैं, उनकी रगों में जो खून है वही हमारी रगों में खून है। जब बेटियों की शादी हो जाती है तो जानते हो हम नौजवानों का हाल ये है कि ससुराल दिन में 3 मरतबा फोन करेंगे, अपनी बहनों के पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो जाता है, महीना भर हो जाता है। और अच्छा बहन गरीब है, बहन गरीब है तो जानते हो फिर हम ईद की त्योहारियां लेकर इसके पास जाता है, साल भर हो जाता है, 6 महीने हो जाता है, 3 महीने हो जाता है। फोन इसलिए नहीं हम करते कहीं हमारी बहन हमसे सवाल न कर ले कि मेरे भाई बेटा परेशान है, मेरे भाई खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए फोन नहीं करते हैं। और देखो नबी की तालीम क्या है, नबी ने कैसे रहे, अल्लाह ने कैसे नबी को रहमत बनाकर भेजा है। जानते हो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के नबी तो तन्हा पैदा हुए हैं। जब नबी माँ के शिकम में थे वालिद का इंतकाल हो गया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कोई बहन नहीं अता फरमाई, नबी का कोई भाई नहीं है, लेकिन नबी की एक बहन मुंह बोली बहन है जिसे दुनिया उम्मे हानी कहती है, वही उम्मे हानी है। जब नबी मक्के में थे ना तो जानते हो नबी अपनी बहन के घर तशरीफ ले जाते, अल्लाह ने उन्हें बड़ा माल अता फरमाया था। चारपाई पे उम्मे हानी के घर में नबी तशरीफ फरमा होते, आराम से लेटते, खाने की अशियाएं मौजूद होती, नबी की बारगाह में उम्मे हानी पेश करती। लेकिन जानते हो जब नबी मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए और उम्मे हानी मक्के में रह गई, और जब मक्के में रह गई ना तो उम्मे हानी की भी शहजादे पैदा हुए, बेटे पैदा हुए, उम्मे हानी के घर में भी औलादे हुई ना। तो जानते हो उम्मे हानी नबी की तस्करे सुनाया करती थी अपने शहजादों को, अपने लालों को बताया करती थी मेरा एक भाई था इसी मक्के में जिसे दुनिया नबी कहती है, आज वो मदीने में है। जानते हो उम्मे हानी के बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई थी। तारीख में बाब पढ़ता प्यारे मुसलमानों, जानते हो नबी हिजरत करके मक्के से मदीना गए थे, फिर वो वक्त आया कि रब ने फरमाया कि नबी अपने मदीने से मक्का पलट के चले जाओ, आज मक्का फतेह हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ में प्यारे मुसलमानों मदीने से निकले, मक्के की जानिब जा रहे हैं। अब जब मक्के की जानिब जा रहे हैं ना तो मक्के में एक शोर पैदा हो गया है कि नबी तशरीफ ला रहे हैं और बड़ा लश्कर नबी के साथ में है। जब नबी मक्के में दाखिल हुए ना प्यारे मुसलमानों तो उम्मे हानी के शहजादे उसी मक्के की गलियों में घूम रहे थे, मक्के की गलियों में घूम रहे थे, टहल रहे थे। अब जब नबी तशरीफ लाए ना मक्के के तमाम कुफार और मुशरिकीन के दरवाजे बंद हो गए हैं। उम्मे हानी के शहजादे पूछ रहे थे मक्के वालों से, ये बताओ मक्के में आज कौन आया है? तो लोगों ने बताया कि पैगंबर तशरीफ लाए हैं जिसे दुनिया मोहम्मद अरबी कहती है, वो तशरीफ लाए हैं। इतना सुना तो उम्मे हानी के शहजादे जान गए कि मेरी माँ जिसके साथ तस्करा करती है, मेरी माँ जिसके बारे में बताती है वही नबी तशरीफ लाए है ना। तो उम्मे हानी के बच्चे अपने घर वापस आए हैं, अपनी माँ से कहा था ऐ माँ जिसका तुम तस्करा करती हो, जिस मोहम्मद का तुम नाम लेती हो ना, आज वो मक्के में तशरीफ लाए है, आज मक्का फतेह हो गया है। तो जानते हो शहजादों ने कहा था ऐ माँ आप तो ये बताती है कि मोहम्मद मेरा भाई है, इससे पहले मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते थे, मेरी चारपाई पे लेटते थे, लेकिन जानते हो तारीख में बात पलटा था, उम्मे हानी के पास आज माल नहीं था, शौहर का इंतकाल हो गया है, इंतहाई गरीब है। बेटों ने कहा था ऐ माँ क्या तेरा भाई तेरे घर तशरीफ लाएगा? उम्मे हानी फरमाती है वो दौड़ दूसरा था, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। जब मेरे बच्चों ने शहजादों ने सवाल किया ऐ माँ क्या नबी मेरे घर में तशरीफ लाएंगे, आप घर में तशरीफ लाएंगे? उम्मे हानी फरमाती है मेरी आंखों पे आंसू आ गए कि मैं शहजादों से क्या बताऊं, लेकिन मैंने कहा था हाँ शहजादे वो मेरा भाई है, पहले आता था आज मक्के में आया है, आज जरूर आएगा। उम्मे हानी फरमाती है लेकिन मैं सोच रही थी आज मक्का फतेह हो गया है, मक्के के बड़े बड़े सरदार नबी की बारगाह में हाजिर होंगे, नबी को अपने घर ले जाएंगे। उम्मे हानी फरमाती मैंने दरवाजा बंद कर लिया है, मेरे शहजादे मेरे घर में है। उम्मे हानी फरमाती है मक्के के बड़े बड़े सरदार नबी की बारगाह में, नबी के कदमों में अपनी दस्तार उतार कर रख रहे थे और कह रहे थे या रसूलल्लाह आज मेरे घर तशरीफ ले चले, आज मेरे घर तशरीफ ले चले।
لیکن آپ دیکھیں پیارے مسلمانوں نبی کی طرز زندگی کو دیکھیں نبی بڑے بڑے سرداروں کے گھر نہیں گئے ہیں تاریخ میں یہ بتاتی ہے وہی ام ہانی ہے جن کے گھر نبی تشریف لے جاتے تھے ام ہانی فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی میرے شہزادے کیا سوال کریں گے اے میری ماں تیرا بھائی محمد ابھی آیا نہیں ہے ام ہانی فرماتی ہے بار بار شہزادے پوچھ رہے تھے لیکن اچانک جا کر ام ہانی فرماتی ہے جب تھوڑی دیر ہو گئی نا تو دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا تھا دروازے پہ کون ہے ام ہانی فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن امید تھی کہ میرا بھائی گھر تشریف لائے گا ام ہانی فرماتی ہے کہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا تو میں نے پوچھا کون ہے تو دروازے سے آواز آئی تھی اے ام ہانی تیرا بھائی محمد تیرے دروازے پہ آ گیا ہے دروازہ کھول دے میری بہن نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت جانتے ہو ام ہانی فرماتی ہیں میں تو بات ہو گئی میرے بچے اچھلے کودے دروازہ کھولا جیسے دروازہ کھولا نا ام ہانی فرماتی نبی کا چہرہ چمکتا ہوا میری نظروں کے سامنے تھا اور میرے گھر میں چارپائی نہیں تھی وہ زمانہ دوسرا تھا میرے شوہر زندہ تھے مال بہت تھا میرے پاس لیکن ام ہانی فرماتی ہے تو غربت کی زندگی گزار رہی تھی میرے گھر میں چارپائی نہیں تھی ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی اب دیکھیں تو نبی کی زندگی کو دیکھیں آج بھی ہم اپنی بہنوں کے گھر جاتے ہیں نا تو جانتی ہو ہم نے جب نیا لباس پہنا ہماری بہن غریب ہے بیمار رہتی ہے ہم تمہاری دینے گئے ہیں نا باپ نے کہا اے بیٹے چلا جاتے ہیں ایک بہن ہے جا تمہاری دیا جب باپ نے مجبور کیا ماں نے کہا تو میں نے جھولا لیا لینے کے بعد اپنی بہن کے گھر پہنچا نیا لباس میں نے پہنا ہے جب بہن کے گھر ہم پہنچے نا تو جانتی ہو میری بہن نے جو چادر بچھائی چارپائی پہ اگر گندی ہے تو ہمارا مزاج ہے جانتے ہو پیارے مسلمانوں ہم اس چادر پہ بیٹھ نہیں ہیں اس وجہ سے ہم نے نیا لباس پہنا ہے نا بہن نے جو چادر بچھائی ہے گندی ہے درد لگی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر اس پہ بیٹھیں گے تو کپڑا گندا ہو جائے گا لیکن نہیں پیارے مسلمانوں کاش ایسا ہوتا جب اپنی بہن کے گھر جاتے اور تیری بہن چادر بچھاتی وہ گندی ہوتی اس چادر پہ بیٹھ جاتا آپ اس چادر پہ بیٹھتے تیری بہن اپنے گھر میں مسکراتی اور نبی مدینے میں مسکرا رہے ہوتے سبحان اللہ بے شک واہ بہت اچھا بہن نے جانتی ہو جب پانی لے کر آئی گلاس تھوڑا سا گندا اب دیکھیں اس کے آنگن میں ہم کھیلے اور بہن اگر بڑی ہے نا تو جانتے ہو بھائیوں کو کھلاتی ہے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی گود میں لے کے گلیوں میں گھومتی ہے پیار کرتی ہے زلفیں سنوارتی ہے اسکول جاتا ہے تو جانتے ہو بہنیں اسے تیار کرتی ہیں لیکن بہن آج غریب ہے نا تو ہم اسے فون نہیں کرتے اسے گھر نہیں جاتے تیوہاری لے کے گئے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں کسا گلاس گندا یار بہنوں کے دل میں بڑے نازک ہوتے تیری تیوہاری کے لیے وہ انتظار نہیں کرتی ایک جوڑا لے کے جاتا ہے اس کا انتظار نہیں کرتی ہیں لیکن جب تو دے کے آتا ہے نا ایک جوڑا اب تیرا چہرہ دیکھتی ہے نا بہنیں تو خوش ہو جائے مسکراتی ہے اور کہتی ہے بتاتی ہے بہنوں سے میرا بھائی زندہ ہے میرا بھائی زندہ ہے ابھی مجھے کوئی کم نہیں ہے میرا بھائی میری مدد کے لیے آئے گا دیکھیں نبی کی تعلیم کو دیکھیں جانتے ام ہانی فرماتی ہے جب نبی تشریف لائے نا تو جانتے میرے گھر میں چارپائی نہیں تھی ام ہانی فرماتی غربت کے زمانے تھے میں نے ایک ٹوٹی چٹائی بچھا دیا آنگن میں بچھایا جس میں گرد لگی ہوئی ہے اب سوچو پیارے مسلمانوں نبی سے افضل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا ہے نبی فرماتے ہیں اے مکہ اور مدینے کے صحابہ سنو اگر میں اشارہ کر دوں نا تو مکے مدینے کے پہاڑ سونا بن جائے میرے دائیں بائیں چلنے لگے وہ نبی پیارے مسلمانوں جس نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میں پیغمبر کو اپنے گھر لے کر آئی ہوں تو ام ہانی اور دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ نبی کو میں نے بستر پر ڈال دیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ نبی اشارہ فرماتے ہیں نا چاند ادھر ادھر چلتا ہے جہاں نبی اشارہ فرماتے ہیں ستارے ہوا گردش کرتے ہیں جہاں نبی اشارہ فرما دیتے ہیں نبی کی شان یہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں پیارے مسلمانوں صحابہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر
ने इशारा फरमाया था, चांद दो टुकड़े में बढ़ गया था, नबी इशारा फरमा देती है, सूरज पलट के आ जाता है। नबी की शान तो है, लेकिन उम्मे हानी फरमाती है मेरे घर में कुछ नहीं था, मैंने जब चटाई बिछाई ना दर्द भी लगी हुई है, धूल भी है, तुम नबी जानती हो नबी ने ये नहीं कहा था ऐ मेरी बहन इस पे कोई चादर बिछा दो, बल्कि तारीख शायद है, हदीस के अल्फाज है मेरे नबी जानते हो उम्मे हानी ने जो चटाई बिछाई है दर्द लगी हुई है, मेरे नबी जाकर उसी पर बैठ गए। अब देखिए नबी की जिंदगी देखिए, नबी की सगी बहन तो नहीं थी, सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन नबी ने पूरी उम्मत को बताया कि बहनों का एहतराम कैसे किया जाता है। अब जब नबी बैठे ना वहां तो नबी ने फरमाया ऐ मेरी बहन घर में खाने के लिए कुछ है, इतना खाना, तो उम्मे हानी फरमाती कि मैं रोने लगी। अब कैसा चितन रहा होगा उम्मे हानी का। उम्मे हानी फरमाती हैं कि जब नबी ने कहा ना खाने के लिए लाओ मेरी बहन, मैं मदीने से चल के आया हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, मक्के के बड़े बड़े सरदार खाना लिए हुए हाथ से, लेकिन नबी उम्मे हानी के घर में कहते मेरी बहन खाना लाओ। उम्मे हानी फरमाती मैं किचन में चली गई, खाने के लिए कुछ नहीं था मेरे घर, कभी इस बर्तन को पलटती हूँ, कभी उस बर्तन को पलटती हूँ। वो पैगंबर जिसे अल्लाह ने गैब की खबरें दी थी, वमा हुआ वो नबी गैब बताने में बखील नहीं। नबी फरमाते हैं उम्मे हानी तैयार करने की जरूरत नहीं, खाना तुम्हारे घर में जो मौजूद है उसे ले आओ। उम्मे हानी फरमाती है रोटी के सूखे टुकड़े मेरे घर में थे और एक प्याले में सिरका थोड़ा सा था, मैं नबी की बारगाह में ले आया, सामने रखा। इतने सख्त रोटी के टुकड़े थे, उम्मे हानी फरमाती है इतने सख्त टुकड़े थे कि नबी ने जब उन्हें सिरके में डाला, डालने के बाद मुंह के अंदर डाला, उम्मे हानी फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे भाई मोहम्मद जब उसे चलाते हैं तो जानते हो रोटी का टुकड़ा टूटता नहीं है, लेकिन उम्मे हानी ये भी फरमाती है कि ऐ मक्के के लोगों मेरा भाई टूटी चटाई पर बैठा जरूर था, सिरके में रोटियां डाल के खा रहा था, लेकिन रोटी जब मुंह में नबी ने डाली है उम्मे हानी फरमाती है कि मैंने देखा नबी की पेशानी में बल नहीं आया, नबी का चेहरा बदला नहीं, नबी के तसव्वुरात बदले नहीं। क्या उम्मे हानी रोटी का टुकड़ा कितना सख्त है, उम्मे हानी फरमाती है कसम खुदा की नबी रोटी का टुकड़ा सिरके में डालते, अपने मुंह में डालते और नबी मुस्कुराते और कहते उम्मे हानी तो तुमने खाना मुझे खिलाया है, बड़ी सदियों की बड़ी सदियों के बाद में असर आया है। यार अल्लाह ने बहनें अता फरमाई है ना, तो रोज मैं नहीं कहता, लेकिन कभी कभी आप उन्हें फोन कर लिया करें, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में फोन कर लिया करें। बहनों का दिल बड़ा नाजुक होता है यार, वो तुम्हारी बहनें हैं, जो खून तुम्हारी रगों में है ना, तुम्हारे जिस्म में है ना, वही खून उन बहनों के अंदर भी है। बहनें तुमसे माल तुम्हारा नहीं चाहती प्यारे मुसलमानों, आप बीमार हो जाए ना तो जानते ससुराल के लोग बात में आएंगे, सिर्फ बहनों को इतना मिल जाए मेरा भाई बीमार हो गया है ना, तो जानते हो अपने शौहर से कहती है ऐ मेरे शौहर मेरा भाई बीमार हो गया है, मुझे इजाजत देती जाए मैं अपने भाई को देखने के लिए जाऊंगी। आप ये सोचिए प्यारे मुसलमानों, जिस बहन के पास हमने फोन नहीं किया है, जिस बहन को हमने कभी प्यार नहीं किया है, लेकिन हम बीमार जब हुए हैं ना तो हमारी बहनें अपने बच्चों को छोड़ के चली आई है, अपने शौहर को छोड़ के चली आई है, अपनी सास को छोड़ के चली आई है, सिर्फ इसलिए भाई बीमार है। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ने बहनें अता फरमाई है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि रोज नहीं हफ्ते में जरूर एक बार फोन किया। अच्छा देखिए हालात कितनी तेजी के साथ बदल गए। तकरीर मुझे कुछ और करनी थी, थोड़ी सी बात सुन लें, बड़ा दर्द है सीने के अंदर। मैं तो कस्बे में रहता हूँ, आप देहात में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता हूँ तकरीबन 500-600 लोग रहते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जानते दर्द इतना है
کیا جانتے ہو اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، بدل دیا۔ آج ہمارے قوم کا نوجوان 11 بجے گھر آتا ہے، 12 بجے آتا ہے، چوراہوں پہ بیٹھا ہے، نکڑ پہ بیٹھا ہے، اپنے دوست یاروں کے ساتھ موبائل چلاتا رہتا ہے اور رات میں 11 بجے آتا ہے۔ آپ سوچیں باپ بیمار ہو گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہے، اسے بڑی بیماریاں اسے ہیں، ہم نے اسے اسپتال میں بھرتی کرایا، ڈاکٹر نے چھٹی دے دی، دینے کے بعد جب باپ آیا گھر نا تو ایک بار بھی تو صحیح نہیں ہو گیا، ڈاکٹر نے بتایا اسے انجیکشن بھی لگنا ہے صبح شام، اور اس کا بلڈ پریشر بھی چیک کرنا ہے، اس کا شوگر بھی چیک کرنا ہے۔ لیکن جانتے ہو بیٹے کا حال کیا ہے پیارے مسلمانوں؟ بیٹا 10 بجے رات میں آ رہا ہے، آنے کے بعد باپ کو دوائی دے دیا، بلڈ پریشر چیک کر لیا، شوگر چیک کر لیا، کرنے کے بعد جانتے ہو جانے کے بعد اپنے روم میں پھر گیا، جانے کے بعد پھر وہی موبائل کی اسکرین ہے، اور جانتے ہو دنیا کی تصویریں وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچے جو آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کام کیا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ کام کیا ہے، یہی کام تو جانتے ہو اسپتال میں نرسیں بھی کر رہی تھی، اور یہی کام تو نے کیا ہے۔ آیا آنے کے بعد جانتے ہو کیا تو نے کیا ہے؟ باپ کا بلڈ پریشر چیک کیا ہے، شوگر چیک کیا ہے، کرنے کے بعد دوائی دے دی ہے، دوائی دینے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ جو کام تو نے آج اپنے گھر میں کیا ہے وہی کام اسپتال میں نرسیں کر رہی تھی۔ فرق کیا ہے؟ تیرا باپ جانتے ہو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا شوگر چیک کر لے، بلڈ پریشر چیک کر لے، دوائی لے لے، باپ سے بیٹھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے نا، وقت پہ آئے، آنے کے بعد میرے پاس بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جانتے ہو مجھ سے کلام کرے، تھوڑی دیر مجھ سے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد مجھ سے گفتگو کرے، باتیں کرے۔ باپ صرف یہ چاہتا ہے۔ اچھا جب ماں بیمار ہو جاتی ہے جانتے ہو بیٹا اگر بمبئی میں ہے نا، ماں نے کہا بیٹا میں بیمار ہو گئی ہوں نا، بیٹے نے کہا ماں فکر نہ کرو 10,000 روپے میں بھیج رہا ہوں، 10,000 روپے میں بھیج دیا، تمہیں سمجھائی نہیں ہے۔ ماں نے جب کہا نا بیٹے میں بیمار ہو گئی ہوں نا، تم نے یہ سمجھا کہ ماں کو ضرورت ہے تیرے پیسے کی، قسم خدا کی ماں کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، ماں یہ چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو بمبئی میں ہے نا، میرا بیٹا پلٹ کے آ جا، ایسا ہو جاتا۔ ماں نے کہا تھا نا تو ٹرین میں بیٹھتا، بیٹھنے کے بعد گھر آ جاتا، ماں تیرا چہرہ دیکھ لیتی نا تو آدھی بیماری اس کی ایسے دور ہو جاتی۔ تیرا لال آ گیا ہے، میرا شہزادہ آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا سعودی سے آتا ہے نا، بیوی ہے، بیوی کی نظر مال پہ ہے، بیٹے کی نظر مال پہ ہے، لیکن ایک ماں کی ساتھ ہے پیارے مسلمانوں، ماں یہ دیکھتی ہے میرا بیٹا کہیں دبلا تو نہیں ہو گیا ہے، اس کے چہرے پہ بل تو نہیں پڑ گیا ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ہے۔ کتنی مائیں رات روتی ہیں، کتنے باپ روتے ہیں، لیکن ہم نوجوان ہیں پیارے مسلمانوں، ہمیں فکر نہیں ہے نہ ماں کی نہ باپ کی۔ یاد رکھو مسلمانوں ایک ہم بھی تو بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بیٹے بھی پروان چڑھیں گے، جو ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے وہی پلٹ کے آئے گا پیارے مسلمانوں۔ اپنی ماں کو وقت دیا گیا، اپنے باپ کو وقت دیا گیا پیارے مسلمانوں۔ جانتے ہو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا، باتیں کیا کیا، کبھی ان کے پیر پکڑ کے دبانے لگے، کبھی اپنے ماں کے پاس بیٹھو ان کے پیر دبانے لگے، اور کہا کرو اچھا آپ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہماری تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے نا، کہیں اس حافظ کے پاس، کہیں اس عالم کے پاس، کہیں اس مزار میں، کہیں اس مزار میں جاتے ہیں۔ یار نبی نے ہمیں بتایا، نبی فرماتے ہیں جس کی ماں کے بال سفید ہو جائیں اسے چاہیے کہ نہ سفید ہوں، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے دعا کرے، اپنے باپ سے دعا کرے۔ نبی فرماتے ہیں آپ عالم کے پاس جاتے ہیں، مفتی کے پاس جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ امام جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، عالم جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، مفتی جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن ہاں کائنات میں ایک ذات ہے جسے جانتے ہو ماں کہا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے نا، بیمار ہو جاؤ نا، تو اپنے ماں کے پاس جایا کرو، قدموں کو دبایا کرو، قدموں کو چوما کرو، اور کہا کرو اے ماں میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے تجارت میں نقصان ہوتا ہے، میں کوئی کام شروع کرتا ہوں اس میں نفع نہیں ہوتا ہے، اے ماں آپ اپنی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے، اللہ ہماری تجارت میں فائدہ پہنچا دے۔ خدا کی نبی شاہ فرماتے ہیں تو سو جائے گا لیکن
میری ماں رات کی سناتے میں رات کی تاریخی میں اٹھے گی اور اپنی بارگاہ میں آنچل پھیلا کے کہے گی اے مولا میرا بیٹا پریشان ہے اسے شفا عطا فرما دے تجارت میں نفع نہیں ہوتا ہے تجارت میں فائدہ پہنچا دے ڈاکٹر نبی شاہ فرماتے ہیں اللہ کسی کی دعا سنے نہ سنے لیکن ماں کی دعا رد نہیں کرتا یار جہاں ہمیں دعا کرانی چاہیے وہاں کراتے نہیں مارے مارے پھرتے ہیں ہماری نظارے کتنی مائیں ناراض ہیں بیٹے یاشیا کر رہے ہیں بیٹے یاشیا کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پریشان ہیں پریشان ہمیشہ رہے گی جن کی ماں بیٹے سے ناراض ہو گئی نا جس کا باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا نا تو علماء فرماتے ہیں پوری زندگی خانہ کعبہ کے سامنے گزار جاتا سجدہ پہ سجدے کرتے رہو نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے سجدے کو قبول نہیں کرتا یار کائنات کی نعمت تو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ڈالا تو آپ پیار کریں اپنی ماں سے پیار کریں اپنے باپ سے پیار کریں اپنی بہنوں سے جب آپ پیار کریں گے نا گھر والوں سے نا باتوں پہ ناراض نہ ہوا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ناراض نہ ہوا کریں ماں سے نہ باپ سے اور بلند آواز میں ان سے گفتگو نہ کیا کریں یار ان کا دماغ اپنے کام کرتا ہے بیمار رہنے لگے نا بوڑھے ہو گئے نا ان کا دماغ نہیں کام کرتا ہے جیسا تمہارا دماغ کام کرتا ہے جن سے نہ پیار مسلمانوں اگر باپ مجھ سے کچھ کہتا ہے نا تو پیار سے انہیں سمجھائیں بیٹھے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ان کے پیر دبایا کرے ان کے سر کو دبایا کرے ان سے دعائیں لیا کرے جن کے والدین بچوں سے خوش ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں خوش رہا کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی قبر میں خوش رہیں گے میدان محشر میں اللہ والدین کی خدمت کے عوض میں جنت عطا فرما دے گا تو ضروری ہے پیارے مسلمانوں جن کی ماں زندہ ہے ان کی خدمت کر لے جن کے باپ زندہ ہے ان کی خدمت کر لے جانتے آخری بات سنے نبی فرماتے ہیں کاش اے صحابہ میری ماں زندہ ہوتی جانتے ہو نبی ابھی جانتے 6 سال کے تھے مدینہ گئے تھے وہاں سے پلٹنے لگے نا تو مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا تھا نبی فرماتے پیارے مسلمانوں جانتے ہو جس رات اور جس تاریخ میں پیارے مسلمانوں مکہ فتح ہوا تھا صحابہ فرماتے ہیں نبی کی ماں کی مزار پہاڑیوں کی بلندی پہ ہے صحابہ فرماتے ہیں جب ہم اس مقام پہ پہنچے نا جہاں نبی کی ماں کا مزار ہے نبی نے فرمایا تھا اے صحابہ رک جاؤ تمام صحابہ رک گئے صحابہ فرماتے ہیں نبی جانتی ہو اس پہاڑی پہ چڑھ کر تشریف لے گئے لے جانے کے بعد نبی نے اپنے قدموں کے نیچے اپنے سر کو ڈال لیا نبی رو رہے ہیں صحابہ فرماتے جب ہم وہاں پہنچے نا تو نبی نے اتنا رویا تھا نبی کہ نبی کے رونے کی وجہ سے جو پتھر تھے نا وہاں پتھر گیلے ہو گئے تھے اور جانتے پیارے مسلمانوں صحابہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی موجود تھے جانتے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا کہ آج میری ماں زندہ ہوتی اور یہ صحابہ مسجد نبوی میں اور میری ماں حجرے کے اندر سے آواز دیتی اے میرے بیٹے محمد نبی فرماتے ہیں کہ میں نماز نہیں چھوڑ دیتا پہلے ماں کی بارگاہ میں آتا ماں کے حکم کو سنتا ماں کے کام کو بجا لاتا پھر جب ماں کے کام سے فارغ ہوتا تو نبی فرماتے ہیں پھر میں مسجد نبوی جاتا پھر رب کی عبادت کرتا آپ سوچے نبی نے بتایا کہ ماں کی شان کیا ہے باپ کا مقام کیا ہے بہنوں کی شان کیا ہے لیکن ہم تعظیم ماں کی نہیں کرتے ہیں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اجزاء ملت اسلامیہ کتنے نوجوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے جانتے جب بھائی کی شادی ہوتی ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہم سے ناراض ہو گیا ہے بات چیت بند ہے بغل میں گھر پیارے مسلمانوں جانتے ہو ہم نے کارڈ چھپا لیے ہیں چھپانے کے بعد ہم نے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے ہیں جانتے ہو ہمارا بھتیجا اپنی ماں سے پوچھتا ہے اے ماں بھائی کے گھر میں شادی ہے بڑے ابو کے گھر میں شادی ہے چچا کے گھر میں شادی ہے رشتہ داروں میں کارڈ بڑھ گئے ہیں کہ میرے گھر میں کارڈ نہیں آئے گا آپ نے سوچے پیارے مسلمانوں جب چھوٹے شہزادے کہتے ہوں گے اے ماں میرے گھر میں کارڈ نہیں آئے گا سوچے ماں کیسے جواب دیتی ہوگی باپ کیسے جواب دیتا ہوگا ماں کہتی ہوگی نہیں بیٹا ابھی کارڈ آئے گا لیکن جب شادی کا دن آتا ہے نا تو جانتے 2 دن پہلے وہ ماں اپنے بچوں کو لیتی ہے میں کے چلی جاتی ہے اے میرے شہزادوں نانی کے گھر چلے آپ ہمارا سگا بھائی ہے ہم نے دشمنوں کو کاٹ دے دیا ہے ہم نے رشتہ داروں کو کاٹ دے دیا ہے ہم نے پڑوسیوں کو کاٹ دے دیا ہے ہم نے غیر مذہبی لوگوں کو کاٹ دے دیا ہے لیکن جانتی ہو ہمارا سگا بھائی ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے
थोड़ी सी बात हो गई है, हमसे कलाम नहीं करता है, लेकिन जानते हो कि बेटे की शादी हमने की है ना, रिश्तेदार को काट दे दिया है, लेकिन जानते हो हमारा भाई नाराज है हमसे और अपने बच्चों को लेके जानते हो ससुराल चला गया है। जानते प्यारे मुसलमानों, नबी की तारीफ दी है प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो गया है ना, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो गया है, तो नबी फरमाते हो उसे दुनिया में मना लो। काश ऐसा होता प्यारे मुसलमानों, जब हमारी घर के बेटी की शादी होती ना तो हम रिश्तेदारों को काट बाद में देते, दुश्मनों को काट बाद में देते, महल्ले वालों को काट बाद में देते। हम बड़े भाई हैं, हमारा छोटा भाई नाराज है ना, तो जानते हो काट पहला करते जाकर, काट पहला ले जाकर अपने बहन के भाई के दरवाजे को खटखटाते, कहते मेरे भाई तुम मुझसे छोटे हो, तुमसे गलती हो गई है या मुझसे गलती हो गई, दरवाजा खोलो। देखते दरवाजे में तेरा बड़ा भाई आ गया है, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ तेरा भाई नाराज जरूर है, लेकिन जानते हो तुम काट लेके जाते ना तो तेरा भाई दरवाजा भी खोलता, दरवाजा भी खोलता, वो लेकर आप बिठाता भी, उसे अपने सीने से लगाते और लगाने के बाद कहते मेरे भाई ये गलतियां होती रहती है, हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, नबी की हदीस पे अमल करने वाले हैं। आ मेरे भाई मेरे सीने से लग जा, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी नहीं है, ये तेरी बेटी की शादी है, जिम्मेदारी है तेरी। मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जा, खुदा की तेरा भाई रोने लगता, अपने सीने से लगा लेता, तेरी शादी हो जाती। लेकिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। पत्ती पत्ती कली कली, पत्ती पत्ती कली कली, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब के सुना, अपने नाना से सुना है जो सलाम करने में पहल करेगा अल्लाह उसे जन्नत पहले अता फरमाएगा, जन्नत पहले अता फरमाएगा। अब सहाबी जानते इमाम हुसैन की बारगाह में गए, जाने के बाद यह बात कही ना तो जानते हो इमाम हसन फरमाते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई पहले मुझसे सलाम करे, पहले मुझसे सलाम करे, ताकि वो जन्नत में जब जाएगा मेरा छोटा भाई हुसैन मुझसे पहले जन्नत में चला जाए, मुझसे पहले जन्नत में चला जाए। ये मोहब्बत है प्यारे मुसलमान भाइयों से नाराज ना हुआ, बहनों से नाराज ना हुआ करो। यार हम दुश्मनों को दावत देते थे, बहनों को नहीं देते हैं, उनके बच्चे रोते रहते हैं और उनकी बेटियां रोती रहती हैं, मनाओ उन्हें, बड़ा दिल नरम है, सब चले जाएंगे दुनिया से, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो दुनिया में पेश करके जाएंगे, मोहब्बत पर वही बाकी रहेगा। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हम मुसलमानों के लिए बख्शिश हो। बड़ा इस्लाम।